باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص بات جو میں نے کسی عالم دین سے سنی ہے جس کا نام مرزا محمد علی ہے، جو پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ کے وہ فتوے بھی لگاتا ہے اور اسلام دین کی رائے ٹھوسنا چاہتا ہے ہر ایک پر۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کا میں کوشش کرتا ہوں پیار محبت سے جواب دوں۔ کہ اس نے کیا کہا ہے کہ ایک بات کی ہے جو میں نے سنی ہے سرسری، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے جمعہ کے خطبے میں عالم دین سے یہ سنا ہے۔ ہم عالم دین تو نہیں ہیں لیکن عالم دین سے یہ سنا ہے میں نے کہ کئی سو صحابہ ایک صحابی کے گھر میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ اس وقت جتنے بھی تھے کوئی غزوے کی صورت میں تھے یا بھوک لگی تھی ان کو۔ تو ایک صحابی کا گھر قریب تھا، اس کے گھر رابطہ کیا اور اس کے گھر میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آ جائیں ہمارے گھر میں کچھ کھانا ہے۔ تو اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کے گھر میں بھی کوئی آپس میں ایسی بحث چل رہی تھی میاں بیوی کے درمیان کہ بندے بہت زیادہ ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے اور ہمارے گھر میں صرف ایک بکری کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میاں بیوی میں یہ بحث چل رہی تھی۔ بہرحال اس کی بیوی راضی ہو گئی اور اس نے وہ بکری کا بچہ دے دیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے کھانے کے لیے۔ تو کچھ آٹا پڑا تھا، اس نے آٹا گوندھ لیا اور اس کی روٹیاں پکا لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کو پیش کیا۔ تھوڑا سا آٹا تھا اور اس کی روٹیاں بنا لی، اور جو سالن تھا اس بکری کے بچے کا وہ بنا لیا۔ صحابہ بعض روایات میں ہم نے سنا ہے کہ 1400 صحابہ تھے یا جتنے بھی صحابہ تھے سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کھانا کھایا۔ گروہ در گروہ اس صحابی کے گھر میں آتے گئے اور کھانا کھا کے جاتے گئے۔ اتنی دیر میں ایسے ہوا ہے کہ جب میاں بیوی میں جب بحث چل رہی تھی کہ گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کر دیں، اس کے 2 بچے تھے کم عمر کے تھے تو وہ چھت پہ گئے، ایک بچے نے دوسرے بچے کو اس طرح ذبح کر دیا جس طرح بکری کے بچے کو ذبح کر دیا۔ تو جب والد کو پتہ چلا، ایک پرنالے سے جس سے پانی آتا ہے اس سے خون آتا دیکھا، چھت پہ گیا تو وہ صحابی دیکھا ہے کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کو ذبح کر دیا ہے۔ تو دوسرے بچے نے چھت سے چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگائی اور وہ بچہ بھی شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، اور جو پہلے جس کو ذبح کیا تھا وہ بھی فوت، دونوں بچے فوت ہو گئے۔ ان کا حوصلہ دیکھو اس صحابی کا اور اس کی گھر والی کا۔ انہوں نے اس کے اوپر چادر ڈال کے دو میت کے اوپر چادر ڈال کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ افسردہ تھے، پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پریشانی بتاؤ۔ تو اس نے گھر جا کے وہ 2 بچے دکھائے جو ایک نے دوسرے کو چھت سے ذبح کیا اور دوسرے نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی اللہ پاک سے۔ وہ بچے دونوں کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو گئے امر ربی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ 2 مردہ بچے زندہ ہو گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے سارا کھانا کھا لیا تو کہا کہ ہڈیاں ساری ایک جگہ جمع کر دو۔ اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر رکھی اور چادر جب کھانا کھا کے وہ چادر کھینچی تو بچہ بھی بکری کا زندہ ہو گیا دوبارہ۔ اور یہ کرامت ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مردوں کو بھی زندہ کیا اور ایک بکری کے بچے کو جس کا کھانا بھی تمام صحابہ کھا چکے تھے۔ تو میں ایسے علماء سے کہتا ہوں کم از کم پورا مطالعہ کر کے آیا کریں، یہ پرائمری سکول کے بچوں کی طرح لوگوں کو اس ساتھ بات نہ کریں۔ اسلام دین بہت وسعت والا مذہب ہے، بہت وسعت والا ہے، کم از کم کچھ کتابیں پڑھ لیا کریں۔ ہم جیسا ناقص علم
یہ آپ کو جواب دے سکتا ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا ہے، 2 بچے مردہ زندہ ہوئے ہیں، یہ حدیث جھوٹ نہیں ہے، تمام فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا ایسے علماء سے میں کہتا ہوں کچھ تھوڑا بہت قرآن کا، تھوڑا بہت حدیث کا اور تھوڑا کتابوں کا مطالعہ کر لیا کرے، امت مسلمہ پہ اپنی بات نہ ٹھونس دیا کریں۔ لہٰذا مہربانی کر کے آئندہ مطالعہ کر کے آئیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں۔ اور الحمدللہ پاکستان میں حضرت علامہ الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ، دعوت اسلامی والے اور جتنے بھی قادری ہیں اور جتنے بھی مذاہب مسالک کے، آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کے اکابرین ہوں گے، بزرگ ہوں گے، کم از کم ان سے مطالعہ کر لیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں، چند کتابیں پڑھ کے آپ مطالعہ کریں اور آپ دین کو وسعت، اللہ تعالیٰ نے مومن کو فراست کی نگاہ دی ہے، اور فراست کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ اسلام دین کسی ملا کی جاگیر نہیں ہے کہ ہر بات پہ فتوے دیے جاتے ہو۔ یہ حضرت علامہ اقبال کے خوبصورت امن، پیار، محبت، گہوارہ ملک جو ان کی خوابوں کی تعبیر ہے، ہمارا ملک پاکستان امن، محبت، اتفاق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ تمام علماء کو میں کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، کم از کم کچھ دینی کتابوں کا مطالعہ کر کے لوگوں کے سامنے بات کیا کریں۔ مہربانی فرما کر اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو اپنی فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، اپنے اکابرین سے پوچھ لیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شانیں، تمام معجزات اللہ پاک نے عطا کیے۔ جب معراج کی رات تمام انبیاء اکٹھے ہوئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے، تو تمام انبیاء نے اپنے اپنے معجزات بیان کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ تھے، جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مقتدی بنایا۔ کم از کم اپنے نبی پہ ایسی بات نہ کریں کہ جن کے مقتدی مردوں کو زندہ کر سکتے ہوں، یہ تو انبیاؤں کی بات ہے۔ اس کے آقا کی، اس کے امام کی کیا شان ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ کم از کم کچھ مطالعہ کر لیا کریں۔ پرائمری سکول کے بچوں کی طرح 2 کتابیں پڑھ کے یا 4 کتابیں پڑھ کے آپ پھکی کہتے ہیں ہر وقت۔ کوئی حکمت کی دکان کھول لیں، یا آپ کا باپ دادا کوئی جڑی بوٹیاں پیستا تھا تو وہی جڑی بوٹیوں والا کام کر لیں، یا عالم دین والا کام آپ مہربانی کر کے نہ کریں، یا فتوے نہ لگایا کریں، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی بات نہ کریں کہ مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ وہ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے معجزات و کرامات، تمام اولیاء کے کرامات، تمام انبیاؤں کے معجزات آقا مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات تمام علماء تک پہنچا دے، تاکہ آپس میں فتنہ گری اور فرقے بازی اور لڑائی دنگے فساد نہ ہوں۔ امن، پیار، محبت، اگر کسی عالم کو کوئی بات نہیں آتی تو وہ ریکارڈ کر دیا کرے، کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ ہے تو بیان کرے۔ انشاءاللہ الحمدللہ پاکستان کا جتنے بھی عالم دین ہیں آپ کو اس بات کا جواب دیں گے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ یہ تو ان کے اولیاء کرام، امت کے اولیاؤں میں بھی ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کیا، اور آپ کے صحابہ نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔ کچھ ماشاءاللہ مطالعہ کر لیا کریں، اور اس ملک کو امن، پیار، محبت، اچھی بات کیا کریں، نیگیٹو بات نہ کیا کریں، ایسے پہلو نہ چنا کریں دین کے جو نازک ہوں انتہائی اور امت میں فتنہ پیدا کریں۔ مہربانی فرما کر تمام علماء سے گزارش ہے، کچھ نالج کر کے، کچھ مطالعہ کر کے لوگوں سے بات کیا کریں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد سے دہر میں اجالا کر دے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ امن امن امن، پیار اور محبت، یا اللہ اس ملک کو امن، پیار، محبت کا گہوارہ بنا، تاکہ جس ملک سے، جس قوم سے، چاہے کافر بھی ہوں، مسلمان اگر کلمہ پڑھنے آئیں تو ہم انہیں اتفاق، پیار، محبت، ہمارا دین اسلام جو ہے یہ محبت ہے۔ ہمارا جتنا بھی قرآن ہے، جتنا بھی اسلام ہے، جتنے بھی ہمارے اصول ہیں،
یہ امن پیار اتفاق اور محبت ہے. اسلام محبت، امن محبت، اتفاق محبت، اسلام محبت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. اتفاق، محبت، مساوات، بھائی چارہ، یہ اسلاموں کا، یہ ہمارے مذہب کا یہ سب سے بڑا یہ ہے کام. اتفاق، محبت، بھائی چارہ، مساوات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا